کراچی کا بڑا علاقہ جو ہے وہ پہلے ہی پانی میں ڈوبا ہوا تھا. اب یہ جو بارشیں یہ کہاں لے کے جائیں گی؟ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے نا یہ قدرت کی طرف سے, کہیں گلیشیئر پہ گل رہے ہیں. آپ تصور کریں سعودی عرب میں برف باری, یعنی کوئی سوچ سکتا تھا سعودی عرب میں برف باری؟ جی. اور یورپ کے اندر جو ہے وہ کئی جگہوں پہ جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے. جی. تو یہ کبھی کبھی موسم جو یہ کراچی میں جو ہو رہا ہے نا, یہ کراچی میں ہو رہا ہے تو اس سے یہ ہے کہ جو جب اس طرح سے ہوتا ہے نا بارش اور طوفان اور کبھی کبھی قدرت کی طرف سے, تو اس میں وہ گٹر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. گٹر ابل کے یعنی غلاظتیں باہر آ جاتی ہیں اور وہ سب سامنے آ جاتا ہے جو ایک آپ نے میک اپ کر کے اور یہ بڑا زبردست اور پیسہ لگایا ہوتا ہے, کھایا ہوتا ہے بہت زیادہ, بہت سے لوگ منتخب ہوئے, بڑے بڑے سسٹمز آپ نے بنائے ہوتے ہیں, قدرت آ کے وہ ایکسپوز ہو گئے, وہ سب غائب ہو جاتے ہیں ایسے موقع. اس وقت کراچی میں مظاہرے ہو رہے ہیں آج صبح سے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یہ کیا بنے گا شہر کا. اور یہ نہ صرف یہ کہ کچی بستیاں اس پہ ڈوبی ہیں بلکہ ڈیفینس, ڈی ایچ اے, وہ بڑے بڑے جو جہاں پہ محلات بنے تھے ان کے اندر بھی پانی گھسا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ قدرت کا اپنا نظام ہے. تو یہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پہ جو اس وقت بارش برس رہی ہے وہ اس نظام کی بہت سارے گٹر ابل کے وہ غلاظتوں کو بھی سامنے لے کر آ رہی ہے. جو میں ہمیشہ کہتا تھا نا کہ وہ چہروں سے نقاب اتریں گے اور وہ اس نظام جو ہے نا اپنے آپ کو گالیاں دیتا ہوا جائے گا, کوستا ہو جائے گا. یہ جو نظر آ رہا ہے اس وقت. اب یہ جو فیصلہ ہے جیسے آپ نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ, تو اس کے اوپر اس میں آرٹیکل 6 کی بھی بات بھی ہوئی ہے, آئین شکنی کی بات بھی اس میں ہوئی ہے. لیکن یہ فیصلے سے کیا مطلب ہے کہ کیا اس کے سیاسی تو ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں, لیکن اس کے قانونی طور پہ ہم اس کو کیسے اس کی ہم وضاحت کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے اس میں اب مسئلہ یہ ہوا, وہ میرے خیال سے لائن ہم نے بعد میں ان کو لینا تھا شاید. اچھا, اس میں اب ایشو یہ ہوا کہ جو اس کا جو قانونی پہلو ہے, اس کا قانونی پہلو تو شیخ عثمانی صاحب بتائیں گے. ادارے جتنی کوشش کر رہے ہیں کہ خود کو وہ دور رکھیں, اور خود کو کسی سے دور رکھیں, وہ خود کو دور رکھیں سیاست سے. یعنی عدالت بھی کوشش کر رہی ہے اور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, عدالتیں بھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. وہ جتنا کوشش کر رہے ہیں اپنے الگ رکھنے کی وہ سکن ہو رہے ہیں اس میں. اور مجھے بظاہر یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ادھر اگر فتح ہوتی ہے یا ادھر فتح ہوتی ہے, یہ عدم استحکام بڑھے گا. مسلم لیگ نون کو یقین ہے کہ وہ سیٹیں جتنے جا رہے ہیں. شیخ عثمانی صاحب لندن میں ہیں تو میں نے لندن کا نمبر فارورڈ کیا تھا اپنی پروڈکشن ٹیم کو. جی تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ قانونی پہلو, قانونی پہلو جاننا ضروری ہے. اور اس میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا وہ جتنا زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ خود کو وہ باہر کریں, وہ باہر رکھیں اپنے آپ کو اس پورے پولیٹیکل عمل سے, اتنا ہی زیادہ وہ سکن ہو رہے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بالکل. اور اس کا فائدہ تو مجھے نہیں لگتا کسی کو بھی ہونے جا رہا ہے. اب اپوزیشن جو ہے, اپوزیشن منہ سے نکلتا ہے وہ تو حکومت ہے اس وقت, یعنی وہ اس وقت سپریم کورٹ کی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور یہ سارا ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی سپریم کورٹ نے تو نواز شریف صاحب کو نائل قرار دیا ہوا ہے. تو 1 سال یا 6 مہینے پہلے کے بیانات ادھر کے اٹھا کے دیکھیں تو دکھتا ہے ادھر کے لوگ دے رہے ہیں, ادھر کے لوگ ادھر دے رہے ہیں. اسی سپریم کورٹ, یہی سپریم کورٹ کا عدل کا بول بالا ہو گیا, قانون نافذ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بڑا اچھا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ آرٹیکل 6 لگائے گا کون, کیسے لگے گا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سسٹم چونکہ گوف اپ ہوا ہے. وہ انہوں نے بات کچھ اور کی, اس وقت شاید مراسلہ پورا نہیں گیا تھا یا پورا تھا. عمران خان صاحب نے آ کے جو بات کر, جو پہ فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی آج, یہ سیاسی فیصلوں سے اداروں کو دور رہنا چاہیے. ایسے جس میں کچھ سیاسی جس میں کلر آ رہا ہو ایسے مرحلے پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی. اب دیکھیں نا جیسے عمران خان صاحب کی کیا تقریر تھی, پیمرا نے ان کے ریکارڈ طلب کر لیا, لیکن وہ تقاریر تو چل رہی ہیں اور ختم ہو جائیں گا. کل وہ جو انتخابی جلسے ہیں ان سے ختم ہو جائے گی. تو ایشو یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ملک میں تو اس میں پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ
یہ زیادہ دیر تک یہ چلے گا معاملہ تو معاملہ خرابی کی طرف جائے گا، جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں. یعنی آج جو بات کی ہے عمران خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں سر کہ کابینہ اجازت دے تو عمران خان صاحب کو گرفتار کریں. نہیں دیکھیں تو گرفتار کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. دیکھیں گرفتار کرنے سے عمران خان صاحب کو کیا ملک کا مسئلہ ختم ہوگا؟ اور میری بات سنیں، یہ جو جتنا یہ آئی ایم ایف نے جو آپ کے ہمارے ساتھ رکھی ہے نا، جو پیش کیا ہے ان کی طرف سے جو اسٹاف لیول آ گیا ہے، اسٹاف لیول کا جو آیا ہے ان کے سامنے، اس میں یہ شرط لکھی ہوئی ہے کہ اگلے اقدامات کے لیے پاکستان حکومت تیار رہے، مزید شرائط جی تیار رہے مزید شرائط کے لیے. اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو یعنی وہ تیار رہیں اور مطلب آگے مطلب یہ پیسہ کہ اگست تک آئے گا پاکستان میں، لیکن ایک ریلیف ملا ہے بہرحال کہ وہ جو ایک ڈیڈ لاک تھا یا کیا، اب اس میں شرائط آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں لیکن شرائط آگے کے لیے اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ مزید اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں فوری ریلیف کیا ملتا ہے، الیکشنز میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے. شیخ عثمانی صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں نا کہ یہ آرٹیکل 6 کا کیا معاملہ ہے. جسٹس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جسٹس صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کے مطابق آئین شکنی، آئین توڑنے کے مرتکب ہوئے ہیں صدر اور عمران خان صاحب اور باقی لوگ، اور آرٹیکل 6 لگتا ہے ان پہ. اس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ آرٹیکل 6 کو لوگ بڑا کیجولی دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ذرا بھی کہیں گڑبڑ ہوئی، ایک پارٹی دوسرے کے خلاف ہوتی ہے تو جو اپنے پارٹی کے خلاف ہوتی ہے اس کے خلاف وہ آرٹیکل 6 لے کر کے گھومتے پھرتے ہیں. لیکن آرٹیکل 6 اگر آپ پڑھیں اس کو غور سے تو اس کی جو شرائط ہیں وہ بہت ہی سخت قسم کی ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کرتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے، جس طرح فوج آ کر کے مارشل لا لگا دیتی ہے، یا کوئی سبورٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن، بالکل اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اس کو چلنے نہیں دیتا، اس صورت میں آپ اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کرتا ہے، وہ تو ہر روز کرتے رہتے ہیں، ہمارے ملک میں تو ہر روز وائلیشن ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی، ہر ایک کرتا پھرتا ہے، تو وائلیشن تو اس کے لیے پھر کورٹ نوٹس دیتی ہے یا کیس بناتے ہیں آپ اس کے خلاف اور کیس ڈالتے ہیں. لیکن اس معاملے میں جو جس کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں، اس میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایبروگیشن کا ایلیمنٹ ہے یا سبورشن کا ایلیمنٹ ہے. حالانکہ جسٹس منڈو خیل نے کہا ہے کہ اس میں آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے، اس کے لیے قانون سازی کی جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، انہوں نے کہا اس کے خلاف اس کے لیے قانون سازی کی جائے. اب یہ پارلیمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس میں قانون سازی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، چونکہ ایک جج کا فیصلہ ہے کہ ساری کورٹ کا تو فیصلہ ہے نہیں. اگر پارلیمنٹ اس کو اپنا گائیڈنگ پرنسپل لے کر کے وہ پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہے بل تو وہ الگ بات ہے، اگر پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے تو بات دوسری ہے. لیکن فی الحال جو پریزنٹ سرکمسٹانسز ہے اس میں تو میرے خیال میں آرٹیکل 6 لگانے کی گنجائش نہیں. تو پھر یہ کیا ہے آئین شکنی ہی کیا؟ یہ جو فیصلہ ہے اس میں کیا الفاظ ہیں، یعنی کیسے کیا ہے اس میں؟ دیکھیے اس فیصلے میں تقریباً کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ انہوں نے جو ایک فیصلہ کر دیا تھا جس پہ کہ عمل ہو چکا ہے اس کا ایکسپلینیشن دے دیا، اس کی ریزننگ دے دی انہوں نے. اور انہوں نے یہ بات جو ایڈیشنل بات آئی ہے وہ صرف یہ انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا تھا یہ سائفر کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سائفر کے جو چیزیں ہمارے سامنے پوری طریقے سے پیش نہیں کی گئی، اور اس سے ظاہر نہیں ہوتا جو چیز ہمارے پاس پیش کی گئی تھی کہ کسی قسم کی کوئی اس میں یہاں پر کوئی سازش ہو رہی تھی. یہ ایسی بات انہوں نے کہہ دی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں کیونکہ ایلیمنٹ انکوائری کا ہے، وہ خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں انکوائری کا، تو ان کو چاہیے تھا کہ جب ان کو مارچ میں پتہ چلا تھا اس میں انکوائری کرتے، چونکہ قانون موجود ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی انکوائری کمیشن قائم کر سکتی ہے وہ کر سکتے تھے، اور ابھی بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ابھی بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ چاہے تو انکوائری کمیشن مقرر کر سکتی ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے کیا اس کو یہ صدر کے اور عمران خان صاحب کے خلاف اس کو یہ ہے یا یہ درمیان میں ہے کہیں؟ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ انہوں نے وائلیشن کانسٹیٹیوشن کی ہے یقیناً،